بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک بناؤ حالانکہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے بچے کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ فائدہ: سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی خرابی لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا ہے۔ جیسے ہی ہم کسی دوسرے شخص میں کوئی غلطی یا گناہ دیکھتے ہیں تو فوراً اس کی ویڈیو یا تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں۔ کسی مسلمان کے عیب کو اچھال کر یوں سب کے سامنے رسوا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا حارثہ بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا صلہ ایسے ہی ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان سب سے بڑھ کر اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹا خواب بیان کیا اسے جو کے 2 دانوں کو ایک دوسرے سے گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ ایسا ناممکن کام وہ نہیں کر سکے گا، چنانچہ اسے عذاب دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب تعالیٰ سے کہا، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بندے کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول کس کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے ہوتے ہوئے اس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو گیا مگر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اتنا نہیں کر سکتے کہ روزانہ 1000 نیکیاں کما لیا کرو؟ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، ہم 1000 نیکیاں کیسے کما سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اس کے بدلے میں 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا 1000 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ جب لوگ ایسا کریں تو اللہ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی تیمارداری کیا کرو اور جنازوں میں شرکت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔